ایمان والوں جو میرا محبوب تھے یہ رب فرما رہا ہے. کون فرما رہا ہے؟ یہ رب فرما رہا ہے ایمان والوں جو میرا محبوب تھے وہ لے لو اور جس چیز سے منع فرمائے باز آ جاؤ. وہ کیول پور کے سنی مسلمان بھائیوں اور نبی آخر الزمان کی ہسٹری پڑھو, پیغمبر اسلام کی زندگی پڑھو. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم گنہگاروں کو کیا نہیں دیا ہے. اللہ کے رسول معراج گئے ہیں تو معراج میں نماز جیسا انمول تحفہ لے کر آئے ہیں. اگر اللہ کے رسول معراج تشریف لے کر گئے ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ سے گفتگو ہوئی ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر بات کرتے کرتے اگر کسی چیز کا طلب کیا ہے میرا مصطفیٰ نے تو امت کی بخشش کا ذکر کیا ہے. آؤ نبی کی زندگی پڑھو. جب راتوں رات زمانہ سو جاتا تھا پیغمبر اسلام سجدے میں سر رکھ کے اگر رب سے کسی چیز کا طلب کرتے تھے تو امت کی بخشش کے لیے عرض کیا کرتے تھے. وہ کیول پور کے مسلمانوں جب زمانہ سو جاتا تھا تو اللہ کے رسول نے اگر کسی کے لیے دعا مانگی ہے تو وہ ہم گنہگار امتیوں کے لیے دعا مانگا ہے. لیکن او مسلمانوں جس نبی نے ہمارے لیے دعائیں مانگی ہو, جس نبی نے ہمارے لیے معراج میں جا کے نماز جیسے انمول تحفے کو لایا ہو, جو نبی ہمارے لیے راتوں رات سجدے کیے ہو, جو نبی اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر جب باتیں ہو رہی ہو تو ہر بار رب کی بارگاہ میں امت کی بخشش کا طلب کیا ہو, اسی نبی کا امت کا حال کیا ہے, اسی نبی کے چاہنے والوں کا عالم کیا ہے, اسی نبی کے ماننے والوں کا عالم کیا ہے. آج اگر جائزہ لیا جائے تو کل چل وہ ہمارے نوجوان میدان میں اترتے تھے تو میدان ان کا ہوا کرتا تھا, لیکن آج دیکھو اگر چوراہے اور گلی کوچوں کا نظارہ کیا جائے تو ہماری قوم کا بچہ کہیں شراب کے اڈوں کو آباد کرتا ہوا نظر آ رہا ہے, کہیں بیر خانوں پر بیٹھ کر بیر کی بوتلیں توڑتا ہوا نظر آ رہا ہے, کہیں ناچ گانوں کی محفلوں کو آباد کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. وہ کیول پور کے مسلمانوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اپنے محبوب کے امتی میں پیدا فرمایا ہے. جس نبی نے تمہیں کیا نہیں دیا ہے, جب تمہیں معراج کرنی ہو تو مسجد میں چلے آؤ نماز پڑھ لو. اللہ کے رسول نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین, اے لوگوں تمہاری معراج تمہاری نماز تم لوگوں کے لیے معراج ہے. لیکن آج نمازوں سے ہم کو سو دور ہے. آج اگر بڑھاپے کے مرحلے پر باپ قدم کو رکھ دیتا ہے, بیٹا جوانی کے مرحلے پر ممبئی یا تمام باہر کمانے کے لیے چلا جاتا ہے, اگر باپ کسی چیز کا ذکر کر دے تو بیٹا جواب دینے لگتا ہے کہ میری پاس اتنی کمائی نہیں ہے میں کہ دے دوں تمہیں, میرے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ میں تمہارا خرچہ اٹھا سکوں. وہ میرے پیارے مسلمان بھائیوں آؤ اللہ کے رسول کی زندگی پڑھو. پیغمبر اسلام نبی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہم مسلمانوں کو کیا نہیں دیا ہے, وہی عرب کی سرزمین ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں کیا ہے تو عرب کی سرزمین پر کہیں ماؤں کو منحوس کہا جا رہا ہے, کہیں باپ کو بازاروں میں لے جا کر بیچا جا رہا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں جو باپ کی عمر میں ان کی اولادیں ہیں, اگر تمہارا اولاد تمہارے بڑھاپے میں ہاتھ کو پکڑ کر نہیں مارکیٹ میں مزدوری کرنے کے لیے کہے تو کیا تمہیں یہ گوارا ہوگا کہ جس بیٹے کی پرورش تم نے کیا ہے, جس بیٹے کے جوانی کے مرحلے پر تم نے پہنچایا ہے, جس بیٹے کو تم نے دنیا میں چلنا سکھایا ہے, وہ بیٹا اگر تمہاری جائیداد پر قبضہ کرنے کے بعد تمہارے ہاتھ کو پکڑے اور بازار میں لے جائے کہے مزدوری کرو اس کے بعد کھانا ملے گا تو تمہارے دل پہ کیا بیتے گی. آؤ ہسٹری پڑھو. جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس روئے زمین کے اوپر تشریف لے کر نہیں آئے تھے, زمانے کا عالم یہ تھا کہ جب باپ بڑھاپے کے مرحلے پر پہنچ جاتا تھا تو اس کا سگا بیٹا اس کے ہاتھ کو پکڑ کر بازاروں میں بیچنے کے لیے لے جایا کرتا تھا. ہم نے ہسٹری پڑھا ہے کہ جو ماں اپنے بیٹے کو 9 ماہ کوکھ میں رکھتی تھی وہی بیٹا جب جوانی کے مرحلے پر قدم کو رکھتا تھا, جب اسی کے باپ کا انتقال ہو جاتا تھا تو اپنے ماں کی طرف مخاطب ہو کے کہتا تھا کہ وہ میری ماں میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے, میں صبح سویرے بازار میں اپنی تمام سامان کو فروخت کرنے کے لیے جا رہا ہوں, تم اپنا منحوس چہرہ مت دکھانا. میں پوچھنا چاہتا ہوں میری ماں تم بتاؤ جس اولاد کی پرورش کے لیے تم رات کو رات نہیں دن کو دن نہیں سمجھتی ہو, نہ جانے کتنی تکلیفیں اٹھاتی ہو, اور پھر تمہارے شوہر کے انتقال ہونے کے بعد اگر تمہارا بیٹا کہے کہ تم اپنا منحوس چہرہ مت دکھانا, اس وقت تمہارے دل پہ کیا گزرے گا. لیکن آؤ قربان ہو جاؤ پیغمبر اسلام کی زندگی پر. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس روئے زمین کے اوپر تشریف لاتے ہیں پورے زمانے کو درس دیتے ہیں, اے زمانے والے جن باپ کو آج تم بازاروں میں بیچنے کے لیے لے جا رہے ہو یہ باپ ہی تمہاری
तुम्हारी कामयाबी की जमानत है। अगर बाप की तुमने कर लिया, अगर बाप की दुआएं तुमने ले ली तो जमाना तुम्हारे कदमों में होगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ओ नौजवानों जिन बाप को तुम, जिन माओ को तुम मनहूस कह रहे हो, अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हीं माओ के कदमों के नीचे तुम्हारी जन्नत को रख दिया है। गोया अल्लाह के रसूल ने जमाने वाले को माँ बाप की अजमत को बताया तो आज जमाना अपने माँ बाप की अजमत को पहचान रहा है। वरना ऐ लोगों, जो आलम जमाने का था कि बेटा जवानी में पहुंचकर बाप को बेचता था, अपनी माँ को मनहूस कहा करता था, लेकिन कुर्बान हो जाओ नबी के दीवानों कि अल्लाह के रसूल ने जमाने को बता दिया, ना ना ना, तुम सजदे लाख कर लो, तुम खैरात लाख लुटा दो, तुम लाख दुनिया में नेकिया कर लो, अगर तुम्हारे वालिदैन राजी नहीं है तो सारी इबादतें तुम्हारे मुंह पर मार दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत वलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुसलमान भाइयों, आज का आलम यह है कि बेटा अपनी कमाई से भरपूर खर्चा अपने बाप को देना गवारा नहीं करता है, लेकिन कुर्बान हो जाओ नबी की जिंदगी पर, कुर्बान हो जाओ सहाबा की जिंदगी पर। हजरत अबू हुरैरा है, नबी का